بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں صاحب؟ ٹھیک ہیں، امید کرتا ہوں آپ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج میرے سامنے ہے جی چھٹا پرچہ ہے جی اقبال کا خصوصی مطالعہ ایم اے اردو سرگودا یونیورسٹی پارٹ 2 کا یہ چھٹا پرچہ ہے جی۔ تو اس میں جو اقبال کے تصورات ہیں اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے جی۔ پہلا جو تصور ہے وہ ہے جی خودی و بے خودی۔ آج اس کے حوالے سے آپ سے ڈسکس کروں گا، تو آپ نے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے۔ بہت شکریہ۔ شروع کرتے ہیں جی آج کا جو ٹاپک۔ پہلا جو تصور ہے وہ ہے جی خودی و بے خودی۔ سوال پڑھ لیتے ہیں جی۔ پہلا سوال ہے جی اقبال کے فلسفے میں خودی کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، باقی تمام عناصر اس کے ضمن میں آ جاتے ہیں، بحث کیجیے۔ دوسرا سوال اسی کے ساتھ ہے جی اقبال کا فلسفہ خودی میں شاعرانہ تخیل کا نتیجہ نہیں، وضاحت کریں۔ سوال نمبر 3 ہے جی اقبال کے یہاں خودی اور اس کے مضامین ہم میں نہیں ہیں، اس بیان پر مدلل اور مفصل رائے لکھیں۔ خودی فکر اقبال کا مرکزی نقطہ۔ اقبال کے ہاں ان کی فکر کا مرکزی نقطہ خودی ہے، جس کے ارد گرد ان کے تمام افکار گردش کرتی ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو تھوڑی سی جو ہے نا لمبی ہو جائے گی، لیکن آپ نے جو ہے نا ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آ سکے، ٹھیک ہے۔ جہاں پہ بھی آپ کو کوئی یہ بورنگ محسوس ہو تو آپ نے وہاں پہ جو ہے نا ویڈیو کو روک دینا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کو جب ٹائم ملے پھر آپ نے جو ہے نا اس ٹاپک کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس بنا پر انہیں پیام بر خودی کہا جاتا ہے۔ کسی مفکر کے افکار کا جائزہ لینے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کا ماحول یا اس کے ارد گرد نوا کے حالات کس قسم کے تھے۔ صرف اس طریقے سے دریافت کیا جا سکتا ہے کہ اس کے خیالات کی تدوین کن حالات میں یا کس ماحول کے رد عمل کے طور پر ہوئی۔ پس کسی مفکر کے خصوصی افکار سے شناسائی کے سلسلے میں اس کے ماحول سے پوری طرح واقفیت ہونے کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اقبال ایسے مفکرین کی جماعت کے امام ہیں جنہوں نے خودی کی اہمیت و ضرورت پر بہت زیادہ زور دیا۔ خود اقبال کے کلام ایک حصہ ان کے افکار خودی کی عکاسی و ترجمانی کرتا ہے۔ چند اشعار درج ذیل ہیں۔ خودی کیا ہے راز درون حیات، خودی کیا ہے بیداری کائنات، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ بعض جگہ اقبال نے خودی کو فرد اور ملت کی زندگی کا مرکز خاص قرار دیا ہے۔ اس مرکز کا قرب سارے جہاں کا حاصل اور اس سے دوری موت کا پیغام ہے۔ قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی، ہو صاحب مرکز تو خودی کیا ہے خدائی۔ خودی انسان۔ اقبال نے بعض مقامات پر خودی اور خدا کے وجود کو لازم و ملزوم بتا کر وجود کی تعریف یہ کی ہے کہ ہر خودی کی نمو کا دوسرا نام وجود ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے وجود کا ثبوت دینے کے لیے خودی کے نمو سے غافل نہ رہنا چاہیے۔ خودی کی بھی بھرپور نبوت انسان کو امر یعنی لازوال بنا دیتی ہے۔ تیری نگاہ میں ثابت نہیں خدا کا وجود، میری نگاہ میں ثابت نہیں وجود تیرا۔ وجود کیا ہے فقط جوہر خودی کی نمود، کر اپنی فکر کہ جوہر ہے نمود تیرا۔ خودی اقبال کی نظر میں۔ عام معنوں میں اقبال کے یہاں خودی کی اصطلاح سے مراد احساس ذات، شعور نفس، اپنے آپ کی پہچان، خودداری اور خود اعتمادی ہے، اور ان کے نقطۂ نگاہ سے دیکھا جائے تو خودی یا شخصیت انسان کی عظیم ترین متاع ہے۔ انسان میں زندہ رہنے کا احساس تبھی قائم رہتا ہے کہ اس کے جذبات میں تناؤ کی حالت مسلسل برقرار رکھی جائے، تاکہ شدت جذبات کو نہ تو ضعف پہنچے اور نہ اس میں کمی ہی واقع ہونے دی جائے۔ پس اقبال کے ہاں جذبات کے تناؤ یا مسلسل چاہتے رہنے کا نام ہی زندگی ہے۔ یہ عالم حالت سیو یعنی ہوش اور مسلسل بیداری کے ذریعے ہی قائم رکھا جا سکتا ہے۔ اس لیے حالت شکر یعنی مدہوشی، کائلی یا مسلسل نیند موت ہے۔ خودی معرفت نفس کا ذریعہ۔ اقبال کے نزدیک حیات کا تقاضا یہ ہے کہ ہر انسان تلاش ذات کی جستجو کرے، کیونکہ حصول ذات ہی میں اس کی ترقی کا راز مضمر ہے۔ اقبال کہتے ہیں
کہ ہر انسان کی ذات میں کئی قابلیتیں اور صلاحیتیں ناپختہ اور خام حالت میں موجود ہیں اور انسان ان سے ناواقف ہے۔ قدرت کا مقصد یہ ہے کہ وہ ان قابلیتوں کو پا لے کہ انسان کی انفرادی صلاحیتیں ہی اسے دیگر انسانوں سے یکتا اور ممتاز بناتی ہیں۔ ان سب چھپی ہوئی قابلیتوں، صلاحیتوں اور استعدادوں کو پا لینے سے مراد اقبال کے ہاں حصول ذات ہے، یعنی اپنی خودی کو پا لینا اور خود نگر بن کر اس کی نشوونما کرنا۔ اور اگر اسی طرز پہ خودی کی نشوونما کی جائے تو پھر انسان کو ابدیت اور بقائے دوام حاصل ہوگا، اور یہی وہ مقام ہے جب انسان فنا کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے اور مر کر بھی زندہ رہتا ہے۔ ہو اگر خود نگر و خود گر و خود گیر و خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے۔ اس طرح بعض مقامات پر فرد و قوم کی خودی پر اظہار خیال کرتے ہوئے یہ بتایا گیا کہ مسلمان اور ملت اسلام کی خودی کی شرائط اور فتوحات دوسروں کی خودی سے بہت مختلف ہے، اور اس اختلاف کا سبب یہ ہے کہ اس کا مزاج دوسری قوموں سے مختلف ہے۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے یہ ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اور مومن کی خودی یہ ہے کہ اس میں سچے مومن کی شان پیدا ہو جاتی ہے، اور مومن کی صفات و خصوصیات یہ ہیں کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ خودی تکمیل ذات کا ذریعہ۔ خودی کی پائندگی و تابندگی یہ ہے کہ تخلیق آرزو اور تخلیق مقاصد کی شعاؤں سے انسان کا سینہ ایسا معمور ہو کہ تکمیل آرزو اور تکمیل مقاصد کے بعد ہی سیرابی نہ ہو، بلکہ طلب کی شدت کچھ اور بڑھ جائے، یعنی ایک آرزو کی تکمیل دوسرے آرزو کی اور دوسرے آرزو کی تکمیل تیسرے آرزو کی تخلیق کا بہانہ بن جائے۔ خوب سے خوب تر کی تلاش تا حیات جاری رہے، آرزوؤں کی انتہا ہو کہ اس کی کوئی انتہا نہ ہو، شرر سے ستارہ اور ستارہ سے آفتاب پر کمندیں پھینکنے کا حوصلہ بڑھتا رہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے کسی حسین شے پر نظر ٹھہرے تو دوسری لمحے اسے حسین تر شے کے لیے تڑپ اٹھے۔ اس ذوق طلب اور شوق آرزو کو صرف سامنے کی دنیائے آب و گل تک محدود نہ رہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ تو تسخیر خودی کی پہلی منزل ہے، بلکہ اسے آگے بڑھ کر نئے نئے جہاں تلاش کرنے چاہیے۔ ایسے جہاں ہر چاند کے نظروں سے پوشیدہ ہیں لیکن موجود ہیں، اور خودی کے مسافر کا ان تک پہنچنا کوئی مشکل بات نہیں۔ اقبال فرماتے ہیں، خودی کی یہ ہے منزل اولی، مسافر یہ تیرا نشیمن نہیں، جہاں اور بھی ہیں ابھی بے نمود کہ خالی نہیں ہے ضمیر وجود۔ اچھا جی، اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے جی خودی فلسفہ حیات کا مرکز۔ تصور خودی کو اقبال کے فلسفہ حیات و کائنات میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اگر خودی کے تصور کو سمجھ لیا جائے تو اقبال کی شاعری کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اقبالیات کے ہر نقاد نے اقبال کے تصور خودی پر کسی نہ کسی شکل میں اظہار خیال ضرور کیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ مسئلہ اب تک واضح نہیں ہوا کہ خودی آخر ہے کیا چیز۔ ڈاکٹر سید عبداللہ اپنے مضمون اقبال اور صوفی میں کہتے ہیں، اقبال کی خودی کیا شے ہے، اس پر بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ اقبال کے نزدیک یہ سب کچھ ہے۔ انہوں نے مختلف موقعوں پر اس کی الگ الگ معنی بیان کیے ہیں۔ مثلا خودی تو خود حیات کا دوسرا نام ہے، خودی عشق کے مترادف ہے، خودی سے مراد خود آگاہی ہے، خود ایمان کے مترادف ہے، خودی یقین کی گہرائی ہے۔ آگے جی خودی کیا ہے؟ خودی دراصل فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے دو معنی ہیں، ایک تو خود کا شعور اور دوسرے خود کا حد سے بڑا ہوا احساس، جس کا دوسرا نام تکبر یا غرور ہے۔ صوفیہ کرام اگرچہ خودی کی نفی کے قائل ہیں، لیکن ان کے ہاں بھی خودی معرفت الہی کا ذریعہ ہے۔ آگے یہ جی لکھا ہوا ہے، اس کی آگے ہم جو ہے نا پڑھ لیتے ہیں ترجمہ۔ جس نے اپنی ذات کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا،
یہ لکھا ہے ہوا جی من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. ٹھیک ہے جی، ترجمہ ہم نے پڑھ لیا ہے. جس نے اپنی ذات کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. اس سے مراد بھی یہی ہے کہ معرفت نفس عرفان خداوندی کا ذریعہ ہے. خود اقبال بھی اسرار خودی کے دباچے میں فرماتے ہیں یہ لفظ اس نظم میں بامعنی حرور نہیں استعمال کیا گیا جیسا کہ عام طور پر اردو میں مستعمل ہے. اس کا مفہوم محض احساس نفس یا تعین ذات ہے. اقبال کے تصور خودی میں صوفیانہ فکر کے بیشتر عناصر ملتے ہیں، حتیٰ کہ طریقہ کار اور رجحانات کا رنگ بھی کم و بیش صوفیانہ ہی ہے. بقول ڈاکٹر سید عبداللہ تصوف کے نزدیک بھی ہر شے کی خودی ہے، یعنی وہی احساس جدائی جو اسے ہر وقت بے کل و مضطرب رکھتا ہے، اور اسی اضطراب باطن کی وجہ سے کائنات کی ہر شے رواں اور دواں رہتی ہے. اب جب یہ باور کر لیا گیا کہ احساس سے جدائی خودی کا دوسرا نام ہے، تو اس سے لازم آیا کہ یہ ہجراں زدہ جدائی اس کسر کو مٹائے تاکہ وہ اپنی اصل سے مل سکے. اور چونکہ خود خودی وجد جدائی ہے، اس لیے احساس جدائی کو مٹانے کے لیے احساس وجود ہی کو مٹایا جائے. یہیں سے ترک خودی، نفی خودی یا صوفیانہ و بے خودی کی حد شروع ہو جاتی ہے، اور خودی و بے خودی کے تصور کا ایک پیچیدہ اور بڑی حد تک ناقابل فہم اور بعض اس درجہ ماورائے قیاس ہو گئے ہیں کہ اس کے رموز و اسرار کو شاید خود صوفی بھی نہ سمجھتے ہوں گے. آگے جو پوائنٹ ہے وہ ہے جی تصور خودی کا ماخذ. اقبال کے فلسفے خودی کا ماخذ ڈھونڈنے کے لیے نقادوں نے طرح طرح کی قیاس آرائیاں کی ہیں. کسی نے اس سلسلے میں ہیگل اور نیتشے کا نام لیا تو کسی نے برگساں کا، کسی نے اسے رومی کا پرتو قرار دیا تو کسی نے اسے صوفیہ کی تعلیمات سے ماخذ بتایا. خود اقبال نے اس معاملے میں برطانوی فلسفی الیگزینڈر کا نام بھی لیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اقبال نے ہر ماخذ سے استفادہ کیا ہے، البتہ ان کے تصور کا بنیادی ڈھانچہ قرآنی تعلیمات پر استوار ہے. ڈاکٹر سید عبداللہ اقبال اور خودی کے متعلق فرماتے ہیں میرے خیال و جستجو کے مطابق اقبال نے صوفیوں کا یہ پہلا تصور خودی ان کی کتابوں سے حاصل کیا، اور اس کے زیر اثر ابتداء اقبال کے یہاں تصور خودی کی ابتدائی ڈھانچہ بنا. مختصر الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خودی کے تصور کی جڑ اسلامی اور صوفیانہ تفکر سے ابھری ہے، جس پر اقبال نے بعد میں مزید پیوند بھی لگائے اور انہیں اپنے زمانے کی ضرورت فکر سے ہم آہنگ کیا. آگے یہ ترتیب خودی کے مراحل ہیں تو انشاءاللہ یہ بعد میں کریں گے، کیونکہ جو ویڈیو ہے وہ بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے تو آپ کو جو ہے نا یہ صحیح طریقے سے یہ ٹاپک سمجھ بھی نہیں آئے گا. تو اب بھی آپ نے جو ہے نا بس اتنا کر لینا ہے. یہ خودی و بے خودی یہاں سے میں نے پڑھنا شروع کیا تھا تو یہ ایک اور یہ دوسرا پیج اور یہ مطلب یہ کوئی 2.5 پیج تک یہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو اچھی طرح یاد کر لینا ہے. امتحان میں یہ جو ہے سوال ہے کافی بار یہ پوچھ لیا جاتا ہے تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے کرنا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اگر آپ ایم اے اردو کی تیاری کر رہے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. بہت شکریہ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اللہ حافظ.